بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ مجھے فالو نہیں کیا یا مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا ایک رشتہ جو ہے جو کئی دہائیوں پہ محیط ہے یہ مزید مستحکم رہے۔ آپ لوگوں نے بھرپور انداز میں بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے بڑے تھوڑے دنوں میں، ابھی ہم نے یہ کام شروع کیا، اور جتنے بھرپور انداز میں میرے دوست، میرے چاہنے والے، مجھے دیکھنے والے، میرے فالورز، میرے عزیز و اقارب جتنا بھرپور میرے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور جتنے بھرپور انداز میں یہ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، میرا بہت دل خوش ہوتا ہے کہ شکر خدا ہے کہ میں اتنا اس حوالے سے بہت زیادہ امیر ہوں کہ میرے پاس دوستوں کی اور چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج آپ کو جو خبر دینی ہے، ایک خبر وہ پنجابی کی ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں پھنڈی تیڑی رہ گئی تے نک تے مکھی بہ گئی۔ وہ کام ہو گیا ہے نواز شریف صاحب سے۔ وہ بڑے تیار تھے اور یہاں تو بڑا معاملہ چل رہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تیاری کر کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے مریم نواز نے میٹنگیں بھی شروع کر دی تھیں، استقبال کیسے کرنا ہے اور اس طرح کے کپڑے پہن کے آنا ہے، لیکن معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گئے۔ ابھی معاملہ گڑبڑ ہے اور نئے سرے سے پھر کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک خاص پیغام لے کے گئی ہیں مریم نواز، خاص پیغام کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ بھائی بندے مان نہیں رہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آ کے قیادت سنبھالیں، اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ ابھی گھر سے چلے تھے نہیں، پوری طرح معاملہ سیٹ ہوئے نہیں تھے، تو میں فلاں جرنل کو بھی لٹکا دوں گا اور فلاں کے ساتھ یہ کروں گا۔ ابھی تک ان کے دماغ سے وہ جو نفرت اور انتقام والی سیاست ہے نا وہ نہیں گئی۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے بس انتقام کی سیاست کی ہے، بدقسمتی سے یہاں جس کا بھی ہاتھ لگا ہے اس نے کمی کوئی نہیں کی۔ لیکن آپ کو ایک چیز بتانی ہے، جو نیب والے معاملات ہیں، لوگ تو سارے سمجھ رہے ہیں نا، ہائے 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 خالی صرف نواز شریف پھنس گیا ہے، یا پی ٹی آئی کے جناب کیس کھل جائیں گے، عمران خان صاحب پھنس جائیں گے اور ان کے 90 دن کے ریمانڈ ہوں گے، اور یہ وہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے آپ میری بات غور سے آخر تک سنیں گے تو آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ ابھی جو نئی ترامیم آئی ہیں ان میں 78 وزیروں کے کیس کھل گئے ہیں، 78 وزیروں کے کیس کھل گئے ہیں، اور 176 پارلیمنٹیرینز کے کیس کھل گئے ہیں، اور 114 افسروں کے کیس بھی دوبارہ کھل گئے ہیں۔ نہ بیوروکریسی، خاص طور پر سول بیوروکریسی محفوظ، نہ سیاستدان محفوظ، اور نہ ہی وزراء محفوظ جو سابقہ وزراء ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ پکڑے جائیں گے، دھرے جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ پھر 460 ریفرنسز دوبارہ کھلے ہیں، 460، 270 انکوائریاں، انویسٹیگیشنز جو ہیں، تحقیقات والا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ انکوائری سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ انکوائری ہے، اگلا مرحلہ اس کی مزید انویسٹیگیشن ہے، تحقیقات ہیں۔ تو 270 تحقیقات کھل گئی ہیں، 456 انکوائریاں کھل گئی ہیں، اور 623 شکایات جو ہیں، جو مختلف شکایات مختلف اداروں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف شہریوں سے آئی ہوئی تھیں، ان کی دوبارہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ اور جناب والا نیب قانون میں تبدیلی جو ہوئی ہے، اس کے بعد 486 جو ریفرنس رک گئے تھے، اب وہ سارے کے سارے بحال ہو گئے ہیں۔ اور کوئی زیادہ خوش نہ ہو کہ اکیلا نواز شریف شکنجے میں آ رہا ہے یا اکیلے عمران خان کے لیے مشکلیں ہیں، نہ مشکلیں سب کی سانجھی ہو جائیں گی یہ۔ اور شہباز شریف کے علاوہ چودھری شجاعت اور حامد ناصر چٹھا کے کیس بھی کھل گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شوکت عزیز کے کیسوں کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز نصرت، سلمان، ان کے کیس بھی کھل گئے ہیں۔ پرویز الہی تو ویسے شکنجے میں ہیں ہی، لیکن عثمان بزدار، حمزہ شہباز، اسلم رئیسانی، عبدالقدوس بزنجو، پرویز خٹک، محمود خان، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ کے کیس بھی کھل گئے ہیں۔ منظور وٹو اور حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ، ثناء اللہ زہری، خواجہ آصف، عاطف خان، خواجہ سعد رفیق، سبطین خان، شہرام ترکائی، خسرو بختیار، ہاشم جمع بخت، نصر اللہ دریشک، ہنا ربانی کھر کے کیس بھی بحال ہو گئے ہیں۔
میں نے کہا سنتے جائیے حوصلے سے، یہ معلومات آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں دی ہوں گی، یہ آپ کا بھائی ہمیشہ کام کر کے، آپ کو پتہ ہے محنت کر کے، کاغذ پڑھ کے، انگریزی کے بڑے بڑے بہت سارے پلندے جو آتے ہیں ان کے ترجمے کر کے آپ کے پاس آتا ہے، ذرا سنتے جائیں ہو کیا رہا ہے۔ اور کون کون پھنسا ہے؟ جعلی اکاؤنٹس کیس جو ہیں، پارک لین کیس جو ہیں، چودھری شوگر مل، ہیلی کاپٹروں پہ جو لوگ گھومتے پھرتے تھے، اومنی گروپ، شوگر ملز کیس، چینی سکینڈل، اور کئی بڑے میگا کرپشن کیس دوبارہ کھل گئے ہیں۔ اور جناب والا اب یہ بھی سن لیں اس میں کس کس پارٹی کے کتنے لوگ، میں نے کہا نا سنتے جائیے گا، صرف یہ بڑوں کے تو نام آ جاتے ہیں عام ٹی وی چینلز پہ، اور وہ ہمارے جو دوست بھائی ہیں وہ عام کی خبر دے دیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ محنت کریں تو چیز بہت نیچے سے نکلتی ہے، اندر سے جا کے۔ اب میں آپ کو پارٹی وائز بتاتا ہوں کہ کس پارٹی کے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 89 افراد جو ہیں وہ دھرے جائیں گے اس میں، اور نون لیگ کے 62 اور پاکستان تحریک انصاف کے 47 افراد کے کیس، 47 افراد کے کیس جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم بھی پیچھے نہیں ہے، ان کے بھی 8، کاف لیگ اور جے یو آئی فے کے 12 سابق ارکان پارلیمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ اور اس میں مجموعی طور پر آپ یہ کہیں کہ 450 سے زائد پارلیمنٹیرین، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور پرائیویٹ کاروباری حضرات جو ہیں وہ دھرے جائیں گے۔ اور 1800 مجموعی طور پر اگر ہم اس فگر کو اکٹھا کریں تو 1809 ریفرنسز، انویسٹیگیشنز، انکوائریاں اور شکایات مجموعی طور پر کھل گئی ہیں۔ 700 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کیس کھول دیے گئے ہیں۔ اور اس میں سابق، وہ تو بار باتیں کی کہ 7 سابق وزرائے اعظم اور 14 وزرائے اعلیٰ، ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ بھی کھل گئے۔ اور اس طرح 78 وزراء، 176 پارلیمنٹیرینز اور 114 افسران جو ہیں یہ جناب ایک دفعہ پھر عدالتوں میں پیش ہوں گے، اپنی صفائیاں دیں گے، ان کے کان مروڑے جائیں گے، ان کی گردن مروڑی جائے گی، کسی کا بازو مروڑا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس پاکستان کے غریب شہریوں کا اور اس ملک اور قوم کا مال جو لوٹا تھا نا، آپ تو آئے تھے اس ملک کے والی وارث بن کے، آپ تو کہتے تھے اس ملک کے سارے غریبوں کے بچے ہمارے بچے ہیں، لیکن آپ نے غریبوں کے بچوں کا تو سوچا نہیں، آپ نے عام آدمی کے بچوں کا تو سوچا نہیں، آپ نے صرف اپنے گھر میں جو 1 یا 2 یا 4 یا 6 بچے تھے، یا آپ کی بیگم کے رشتہ دار جو تھے، آپ کے اپنے سسرال والے بچے، یا اپنے ددیال والے بچے، یا اپنے بھانجوں بھتیجوں، اور صرف ان کا سوچا آپ نے پاکستان کے شہریوں کا نہیں سوچا۔ تو اب آپ پکڑے جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے، اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بات بھی آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی، یہ جو نئے چیئرمین نیب لگے ہیں نا جنرل صاحب، یہ حضور والا کور کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں، اور اتنے ایماندار، اتنے ڈیڈ آنیسٹ ہیں کہ ان پر کوئی سفارش اثر نہیں کرتی۔ جب ان کا نام لیا جا رہا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس پوسٹ پہ آنے کا، اگر لگانا چاہتے ہو، کام لینا چاہتے ہو، تو پھر مجھے یہ نہیں کہنا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو پکڑ لیں، اس کے ساتھ نرمی کریں، اس کے پاس سختی کریں، یہ میں نہیں کروں گا۔ اگر مجھے کھلے ڈلے انداز میں کام کرنے کی اجازت دی گئی تو میں یہ پوسٹ سنبھالتا ہوں۔ ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا بک، بائی بک چلیں، اور جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، اس کو پکڑیں، کسی کا خیال نہ رکھیں۔ تو اب کسی کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اس وجہ سے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو مریم نواز صاحبہ راتوں رات اڑان بھر کے اپنے ابا جی کے پاس پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے کیا ہے کہ ابا جی کام خراب ہو گیا جائے، 9.5 ہو گیا جائے۔ تو یہ ہے صورتحال، کیونکہ اس وقت تو یہ بھاگ کے قانون بنا رہے تھے نا، 24 بندوں نے 54 قانون 24 منٹوں میں بیٹھ کے بنا دیا۔ تو اب بھگتو، آپ نے سمجھا تھا صرف شہریوں نے بھگتنا ہے، نہ شہری غریب تو بھگت ہی رہے ہیں، آپ نے بھی بھگتنا ہے۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔